بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ہمارے اندر پیدا ہونے والی خرابیوں میں سے ایک بڑی خرابی، اور خاص طور پر فیصل آباد کے لوگوں کی تو خاص شہرت ہے اس حوالے سے، مزاح، ایک دوسرے کے ساتھ ایسی گفتگو کرنا جس سے دوسرے ہنسیں، اس میں خلط ملط ہو گیا ہے معاملہ۔ مزاح، خوش طبعی، دل لگی، یہ بالکل اور چیز ہے، اور استہزاء، ٹھٹھا، کسی کا مذاق اڑانا، کسی کی عزت نفس کو متاثر کرنا، یہ بالکل علیحدہ چیز ہے۔ پہلی چیز سنت ہے، مسنون ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے، صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے، اور میں نے ایک دفعہ جمعوں پر بڑی تفصیل سے اس پہ گفتگو بھی کی تھی۔ اور دوسری چیز حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے، جو آخرت کے اعتبار سے ایک زہر قاتل کی حیثیت رکھتی ہے۔ اب بالکل حرام چیز کو ایک مسنون چیز کے ساتھ خلط ملط کر لیا گیا ہے، اس بات کو ذرا اچھی طرح سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن پاک میں ہمیں منع کیا گیا ہے، لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، کہ کوئی شخص دوسرے شخص کا مذاق نہ اڑائے۔ ہو سکتا ہے کہ جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ اللہ کی نظر میں تم سے بہتر ہو، کیونکہ کسی کے بھی اچھے اور برے ہونے کا مدار اصل میں اس چیز پر ہے کہ اللہ کی نظر میں اس کی کیا وقت ہے۔ دنیا میں غلطیاں بھی لگتی ہیں، معیار بھی غلط ہو جاتے ہیں، دنیا کا معیار معتبر نہیں ہے، اصل اللہ اور اللہ کے رسول کی نظر کا معاملہ ہے۔ اور اس میں اس مرض کا علاج بھی کیا گیا ہے جس کی وجہ سے ہم دوسرے کا مذاق اڑاتے ہیں۔ مذاق اڑانے میں عام طور پر اپنے آپ کو بہتر سمجھنے کا نقطہ مخفی ہوتا ہے، دوسرے کو کم سمجھتے ہیں، اس لیے پھر اس کا مذاق اڑا دیتے ہیں۔ تو بتا دیا گیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کی نظر میں وہ تم سے بہتر ہو، اس لیے ایسا نہ کیا کرو۔ اور دوسری جگہ پر وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، کہ ہلاکت ہے ایسے لوگوں کے لیے جو طعن و تشنیع کرتے ہیں اور عیب چنتے ہیں۔ تو اس سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ مذاق اڑانا در حقیقت کسی کے عیب کو اچھالنا ہے، وہ چاہے جسمانی ہو، چاہے گفتگو کے اعتبار سے ہو، اٹھنے بیٹھنے کے اعتبار سے ہو، چلنے پھرنے کے اعتبار سے ہو، کوئی نقص ہمیں محسوس ہوا، اس کو ہم نے اجاگر کر دیا، جس سے اس کی عزت نفس بھی متاثر ہوتی ہے، یہ حرام ہے۔ یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، قرآن پاک میں یہ بھی فرمایا گیا کہ جب قیامت برپا ہوگی تو نامہ اعمال لوگوں کے ہاتھوں میں دیے جائیں گے، اس وقت بڑی حسرت اور افسوس کے ساتھ کہیں گے کہ افسوس کہ اس کتاب نے تو کوئی چھوٹی اور بڑی چیز چھوڑی ہی نہیں، سب کچھ کو جمع کر لیا، کیونکہ یہ پوری زندگی کا ایک ریکارڈ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ یہاں پر چھوٹی چیز سے مراد کسی کا مذاق اڑاتے ہوئے تبسم کرنا ہے، جس سے ہنسی کی آواز پیدا نہیں ہوتی، صرف دانت نظر آتے ہیں۔ اور بڑی چیز سے مراد کسی کے مذاق اڑاتے ہوئے قہقہا لگانا ہے۔ تو گویا کہ کسی کا مذاق اڑاتے ہوئے تبسم کرنا، قہقہا لگانا، یہ آخرت میں حسرت اور افسوس کا باعث ہوگا۔ اگر ہم اس کو چھوڑنا چاہیں تو ہمیں کوئی مشقت نہیں کرنی پڑتی، صرف اپنے دل کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ اور دوسری طرف جو طنز اور مزاح جس کو کہتے ہیں، خوش طبعی،
اور دل لگی، وہ بالکل علیحدہ چیز ہے، انشاءاللہ اس پر علیحدہ سے بات عرض کی جائے گی. اس میں جھوٹ نہ ہو، اس میں غلط بیانی نہ ہو، اور جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں اس کی عزت نفس متاثر نہ ہو، تو وہ بھی اس پر فرحت محسوس کرے. گفتگو میں چلتے چلتے کوئی ایسا لفظ بول دینا جس سے پوری مجلس کے اندر ایک خوشی کی سی لہر دوڑ جائے، تو وہ بالکل علیحدہ چیز ہے. تو یہاں پر آج کا موضوع استہزاء سے متعلق ہے، مذاق اڑانا، اس سے گریز کرنا چاہیے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نقل کرتی ہیں، ابو داؤد شریف میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، کہ ایک دفعہ میں نے کسی کی نقل اتاری اشارے سے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے منع فرمایا اور فرمایا کہ عائشہ، مجھے اس کام پر اگر کوئی اتنا مال بھی دے تو میں تب بھی یہ کام نہ کروں. یعنی کسی کا مذاق اڑانے میں کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، بے فائدہ کام ہے. اگر اس میں فائدہ ہوتا بھی، مالی کوئی دنیاوی فائدہ ہوتا بھی، تب بھی اس سے گریز کرنا چاہیے تھا، اس سے بچنا چاہیے تھا. اور جب کہ اس میں کوئی فائدہ ہی نہیں ہے تو اس سے تو بدرجہ اولا بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور ایک اور حدیث ہے، وہ تو جب بھی مطالعے سے گزرتی ہے اور جب کبھی بھی بیان کا موقع ملتا ہے تو عجیب دل پر کیفیت ہوتی ہے کہ یہ جرم کتنا قبیح ہے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں بہقی شریف میں، وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ دنیا میں دوسروں کا مذاق اڑاتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں، قیامت والے دن اللہ ان کے ساتھ ایک معاملہ کریں گے کہ جنت کا ایک دروازہ کھولا جائے گا اور اس مذاق اڑانے والے شخص کا نام لے کر اس کو جنت کی طرف بلایا جائے گا. اور حدیث شریف میں ہے کہ وہ گھسٹتا سسکتا جب اس دروازے تک پہنچے گا تو دروازہ بند کر دیا جائے گا. بھری دنیا ہوگی، ساری کل کائنات وہاں پر موجود ہوگی، تو ایک امید بندی کہ نجات ہو گئی، اور پھر یکدم وہ ساری کی ساری مایوسی میں بدل گئی. پھر دوسرا دروازہ کھولا جائے گا اور اس کی طرف اس کو بلایا جائے گا جنت کا. تو جب یہ وہاں پہنچے گا تو وہ دروازہ بھی بند کر دیا جائے گا. یوں بار بار اس عمل کو دہرایا جائے گا یہاں تک کہ اس کو جنت کی طرف بلایا جائے گا، اور یہ نہیں جائے گا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کتنی مصیبت اس وقت ہوگی. اگر ہم تھوڑی سی احتیاط کر لیں تو ہمارا کچھ بھی نہیں بگڑتا. اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ کسی کو کسی کے گناہ پر آر دلاتا ہے، پہلے کے گناہ، سابقہ کیے ہوئے گناہ پر آر دلاتا ہے، تو اس وقت تک اس شخص کو موت نہیں آئے گی جب تک کہ اس گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے. اگرچہ محدثین نے یہ لکھا ہے کہ اس گناہ سے مراد وہ گناہ ہے جس پر انسان توبہ کر چکا ہو، لیکن توبہ بندے اور اللہ کے بیچ کا ایک معاملہ ہے. وہ توبہ کر چکا ہے یا نہیں کر چکا، ہمارے پاس اس کی کوئی تفصیل موجود نہیں ہے، اس لیے گریز ہی میں عافیت ہے. تو بہرحال یہ بھی ان برائیوں میں سے ہے جن کو اگر ہم چھوڑنا چاہیں تو صرف ارادہ کر لینا کافی ہے، کوئی محنت نہیں ہے، کوئی مشقت نہیں ہے. لیکن اگر ہم لاپرواہی سے کرتے ہیں تو آخرت کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.